قریب 2 ماہ قبل ایک نوجوان کی ویڈیو انٹرنیٹ کی توسط سے دیکھی جس میں وہ جوان کا بچہ موٹر سائیکل پر بیٹھ کر مشت زنی میں مصروف ہے۔ ویڈیو تھوڑی مزاحیہ بھی لگی اور معاشرے میں موجود گھٹن کہ اس حد تک بڑھ جانے کا افسوس بھی ہوا۔ اگر ایک طرف دیکھا جائے تو یہ انسان کو انسان نہ رہنے دینے کا وہ جبر ہے جو ٹوٹنا چاہتا ہے اور شلوار اتارے چوک میں آن کھڑا ہوا ہے، لیکن دوسری طرف دیکھا جائے تو یہ ایک صریح فحاشی ہے، کیونکہ وہ نوجوان صرف چوک میں مشت زنی کرنے کے لیے موجود نہیں تھا، بلکہ وہ جس راستے پر کھڑا ہو کر یہ کار لذت انجام دے رہا تھا وہ ایک گرلز کالج کا راستہ ہے، اور نوجوان چھٹی کے وقت باقاعدہ لڑکیوں کو دیکھ کر ان کو باور کروا کر یہ عمل کرتا تھا۔ اب ایسے میں ظاہر ہے کئی خواتین جانے انجانے میں یہ معاملہ دیکھتی ہوں گی، کچھ لڑکیاں بالیاں دل ہی دل میں محظوظ بھی ہوتی ہوں گی، لیکن فطری شرم کی وجہ سے صرف سہیلی کے کان میں کہہ کر خاموش ہوتی ہوں گی کہ وہ دیکھو یہ کنجر کیا کر رہا ہے۔ وہاں سے فیملیز کا بھی گزر ہوتا ہوگا، کبھی کوئی ماں بیٹی گزر رہی ہے، کبھی کوئی باپ بیٹی گزر رہے ہیں، کبھی کوئی بھائی بہن گزر رہے ہیں، تو کبھی 2 بہنوں کا گزر ہو رہا ہے۔ اب ایسی صورت میں ظاہر ہے ان فیملیز کو یہ عمل ہوتا ہوا نظر آتا ہوگا تو وہ شرم سے پانی پانی ہو جاتی ہوں گی۔ اگلے دن باپ اپنی بیٹی کو کالج چھوڑنے سے کتراتا ہوگا تو ماں کہتی ہوگی بیٹا ہم آج یہ راستہ بدل لیتے ہیں۔ بہن اپنی ہی بہن سے شرمندہ ہوتی ہوگی تو بھائی سوچتا ہوگا کہ اس شخص کا منہ نوچ لیا جائے، لیکن ایسا کرنے پہ چونکہ ٹھیک ٹھاک تماشا لگنے کے چانسز ہیں، اس لیے وہ خاموش رہتے ہوئے انجان بننے کی اداکاری کر کے نکل جاتا ہوگا۔ اسی موضوع پہ میں نے ایک مزاحیہ پوسٹ فیس بک پر چھاپی تو ایک خدائی فوجدار بھائی نے اعتراض اٹھایا۔ میں آپ کی پوری پوسٹ میں نکاح آسان کرنے کی تلقین ڈھونڈ رہا تھا، مگر آپ نے صرف بے غیرتی ہی پھیلانی ہوتی ہے۔ ایک بار تو دل اور جسم کے بال جل اٹھے، بلکہ موئے زیر ناف بھی کلبلا پڑے، کیونکہ وہ ایک ایسے طبقے کا شخص تھا جو مذہبی کہلاتا ہے، جن کے ہاں اکثریت دن میں سارا دن استغفار کرتی ہے، جبکہ وہی لوگ رات کو پورن دیکھ کر سوتے ہیں۔ ایسے افراد کی اکثریت مجھ سے ان باکس میں ایسے سوالات کرتی ہے کہ الحفیظ الاما مشت زنی کیسے کی جائے؟ تیل سے کی جائے، شیمپو سے کی جائے، صابن سے کی جائے؟ اپنی کزن کو کیسے پھنسایا جا سکتا ہے؟ کون سا ہوٹل ایسا ہے جہاں پہ چھاپا پڑنے کے خطرات نہیں ہیں؟ اگر معاملہ یہیں تک محدود رہتا تو کوئی بات بھی تھی، مجھ سے سگی بہن سے جسمانی تعلق استوار کرنے کی تراکیب پوچھی جاتی ہے۔ بھانجا اپنی خالہ کو پیلنے کے مشورے لیتا ہے تو پھپھیاں اپنے بھتیجوں کو پھنسا کر پہلے خود بعد میں سہیلیوں کے ساتھ شیئر کرنے کی تراکیب پوچھتی پائی جاتی ہے۔ یہاں لڑکی اگر پسند کی شادی کی بات کر لے تو باپ اسے طوائف مانتے ہوئے اپنا حصہ طلب کر لیتا ہے۔ جہاں بھائی کسی لڑکی کا ریپ کرے تو بدلے میں پورا خاندان ریپ کرنے والے بھائی کی لڑکی کو متاثرہ لڑکی کے بھائی کے ہاں اپنی نگہبانی میں ایک کمرے میں بند کر کے کہتے ہیں کہ اپنا بدلہ لے لو، پرچہ مت کٹواؤ، ہماری عزت اور غیرت کا مسئلہ ہے۔ تو گویا ایک لٹی ہوئی بہن کے بدلے ایک اور لٹوا کے ہماری مجموعی غیرت اور عزت بچ جاتی ہے۔ میں اس معاشرے کا باسی ہوں کہ جہاں پہ مذہبیت ہر ایک انسان میں کوٹ کوٹ کر بھری ہے، لیکن انہی مذاہب کے نام پہ بنی عمارات میں دن رات لڑکے اور لڑکیوں کا ریپ ہوتا ہے۔ جہاں مذہبی ٹھیکیدار بچیوں کو ریپ کر کے ان کو بلیک میل کرتے پائے جاتے ہیں، جہاں نعتیں پڑھنے والے معاشرے کو عشق رسول کا درس دے کر کم سن بچیوں کو قتل کر کے کوڑے کے ڈھیر میں پھینکتے نظر آتے ہیں، جہاں گھٹن اس قدر زیادہ ہے کہ انسان تو انسان
جانور بھی اس جنسی گھٹن کا شکار ہونے پر مجبور ہیں۔ بلکہ گاؤں دیہات میں یہ محاورہ مشہور ہے کہ گدھی ٹھنڈی ہوتی ہے۔ یہ وہ غیرت مند لوگ ہیں جن کے لیے عزت جان سے زیادہ قیمتی ہے، لیکن ان کی پہلی معشوقہ اور محبوبہ یا استاد گدھی کہلاتی ہے۔ اور مزے کی بات تو یہ کہ وہ گدھی پورے گاؤں کی مشترکہ ہوتی ہے۔ بس شرط صرف یہ ہے کہ ایک وقت میں ایک ہی عاشق یا ایک ہی استاد اس سے مستفید ہو۔ میں اس معاشرے میں جنما ہوں جہاں اپنے گھر کی قبول صورت اور ان پڑھ لڑکی کے لیے ڈاکٹر، انجینئر، پائلٹ یا ایک کامیاب کاروباری شخص کا رشتہ درکار ہے۔ لڑکے کا اپنا ذاتی گھر ہو، گاڑی ہو، اچھا کماتا ہو، خوبصورت بھی ہو، تب کہیں جا کر ہم اپنی بہن بیٹی کا رشتہ کرنے کا سوچتے ہیں۔ مرد ہونے کی صورت میں ہمیں بہت حسین، کم عمر اور ڈاکٹر لڑکی کا رشتہ درکار ہے۔ وہ ڈاکٹر جو گھر میں بیٹھ کے گول روٹیاں بنا سکے، جسے 10-15 بچوں کے پیمپر باندھنے، ان کو پال پوس کر بڑا کرنے، کر کے 10 افراد کے کپڑے دھونے اور صفائی کرنے پر مکمل عبور حاصل ہو۔ کنگلے اور مڈل پاس شخص کو دولت مند، پڑھی لکھی اور گونگی لڑکی درکار ہے، تو قبول صورت میٹرک پاس لڑکی کو ویل سیٹل لڑکا۔ ہم جہیز کے نام پر لاکھوں کروڑوں روپے طلب کرتے ہیں۔ لاکھوں روپے شادی کے کھانے اور دیگر اخراجات پر صرف ہو جاتے ہیں، لیکن ڈیمانڈ ہے کہ شادی کو آسان کرنے کی بات کی جائے۔ دوسری طرف دیکھیں تو ایک وجیح لڑکا درکار ہے جو پڑھا لکھا ہو، لیکن اپنے 7-8 بہن بھائیوں کو مار کر اکلوتا ہونے کا ہنر جانتا ہو۔ نندیں اگر ہوں بھی تو مار دی جائیں، کیونکہ ہمیں مختصر فیملی ہی درکار ہے۔ حق مہر اتنا زیادہ لکھوایا جاتا ہے کہ اگر زوجین کے آپس میں نہ بن پا رہی ہو تو جان چھوٹنے کا کوئی رستہ نہ رہ پائے۔ اب ایسی صورت میں بدمزگی، پھڈے اور معاملات قتل تک چلے جاتے ہیں، لیکن کیا کریں، ہم بہت مذہبی اور غیرت مند ہیں۔ سیکس ایک نیچرل عمل ہے، یہ ایک بھوک ہے، ایک ضرورت ہے، بالکل ویسے ہی جیسے ہم کھانا کھاتے ہیں، جیسے ہم پانی پیتے ہیں، لیکن اس کو ہم نے ایک گناہ بنا کے رکھ دیا ہے۔ سیکس ہر صحت مند انسان کو درکار ہے اور صحت مند رہنے کا یہ فارمولہ بھی ہے، لیکن ہمارے ہاں جہیز، امیر لڑکے، خوبصورت لڑکی کے چکر میں لڑکیاں 40 سال تک گھروں میں بیٹھی رہتی ہیں۔ لڑکے مچ زنی، لانڈے بازی، جانور بازی اور جسمانی خرید و فروخت میں پناہ ڈھونڈتے ہیں، تو لڑکیاں انگلیوں اور سبزیوں پر لگی پڑی ہیں۔ لڑکے تو پھر بھی قدرے آزاد ہیں، مگر لڑکیوں کا شادی کی رات میں باقاعدہ میٹر چیک کیا جاتا ہے کہ وہ کتنے کلومیٹر چلی ہے۔ اب ایسے معاشرے میں نوجوان مچ زنی اور انگلی بازی نہ کریں تو نفل پڑھیں۔ لڑکی کی شادی کی بات ہو تو اسے اس کی پسند کی شادی نہیں کرنے دی جاتی۔ گھر کا مالک باپ یا بھائی ہوتا ہے اور وہ اپنی پسند کا لڑکا ہی منتخب کرتا ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے پسند کیے ہوئے لڑکے نے زندگی تو ان کی بہن یا بیٹی کے ساتھ گزارنی ہو، لیکن اس کی پرفارمنس گھر کے مرد چیک کریں گے۔ وہ مرد ہے کہ نہیں، جیسا ہم چاہتے ہیں ویسا ہے کہ نہیں، یہ لڑکی کے گھر والے طے کرتے ہیں۔ بھائی، اگر ملکیت پسندی اتنی ہی عزیز ہے تو آپ اپنا آپریشن کروا کے اس لڑکے کے ساتھ سیٹ کیوں نہیں ہو جاتے؟ یہ بھی ممکن ہے کہ ایسے مرد اپنے اندر موجود عورتانہ تاروں کی وجہ سے بہترین مرد ڈھونڈنے پر مجبور ہوں، مگر اس سے استفادہ حاصل نہ کر پانے کی وجہ سے بہن یا بیٹی کو اس کے سامنے ڈال دیتے ہوں۔ شادی لڑکی نے کرنی ہے، رہنا اس نے ہے، تمام معاملات، اچھائی برائی، سیکس اس کے ساتھ ہونا ہے، بچے اس نے پیدا کرنے ہیں، تسی مامے لگتے ہو۔ انڈیا ہمارے ساتھ ہی آزاد ہوا، جہاں آج کپل لیونگ میں رہ رہے ہیں۔
غیر شادی شدہ جوڑے کچھ عرصہ ساتھ رہ کر ایک دوسرے کی عادات دیکھتے ہیں، ایک دوسرے کا صبر دیکھتے ہیں، شادی کے بارے میں ثابت قدمی دیکھتے ہیں۔ اور اگر کوئی پارٹنر یہ سمجھتا ہے کہ آگے چل کر ہم ایک مثالی جوڑا نہیں بن سکتے تو ہنسی خوشی الگ ہو جاتے ہیں۔ وہاں ہر موضوع پر کھل کر لکھا جاتا ہے، شارٹ فلمیں بنتی ہیں، ایسے موضوعات کو بھی زیر قلم یا فلم کی ریل پر لایا جاتا ہے جو ہمارے ہاں کفر اور شدید غداری کا باعث بنتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ رفتار میں کم سہی لیکن انڈیا ہم سے بہت آگے نکل چکا ہے۔ مجھ زنی بھی اب کہاں محفوظ رہی ہے۔ لڑکی ہو یا لڑکا 10 منٹ سے زیادہ باتھ روم میں لگا ڈالے تو ماں یا باپ پوچھ لیتے ہیں، اتنی دیر کیوں لگا رہے ہو؟ اپنے ہی کمرے میں کنڈی لگا کر سونے کی کوشش کی جائے تو پوچھا جاتا ہے، ایسا کیا کر رہے ہو کہ کنڈی لگانے کی ضرورت پیش آئی؟ دوسری طرف ہمارے معاشرے کی دیواریں مردانہ کمزوری اور بانجھ پن کی آماج گاہیں ہیں۔ بچپن سے جوانی تک کی گئی مجھ زنی سے کچھ نوجوان پہلے ہی خوفزدہ ہوتے ہیں، باقی کسر یہ دیواریں اور یقین پوری کر دیتے ہیں۔ میاں اب تو اپنا مرد ہو چکے ہو، یہ کشتہ نہیں کھاؤ گے تو شادی بھول جاؤ، بلکہ یوں سمجھو کہ شادی تو آپ کرو گے لیکن انجوائے پورا محلہ کرے گا۔ براہ کرم اس معاشرے پر تھوڑا رحم کرنے کی کوشش کی جانی چاہیے۔ اگر کوئی کپل کسی پارک میں یا تفریحی مقام پر جاتا ہے تو پولیس والے اس سے ان کا نکاح نامہ طلب کرنے میں مگن ہوتے ہیں۔ اس کے بعد یہی پولیس والے کپل کو پکڑنے پر پہلے تو اس لڑکی کے اوپر خود ہاتھ صاف کرتے ہیں، اس کے بعد ان سے پیسے لیتے ہیں۔ اگر کوئی جوڑا تنگ آ کر کسی ہوٹل میں پناہ لے ڈالے تو وہاں چھاپے پڑتے ہیں۔ پکڑے جانے کی صورت میں لڑکی کا ریپ کیا جاتا ہے، ان کی ویڈیوز بنا کے ان کو بلیک میل کیا جاتا ہے۔ ذاتی پسند ناپسند، کھانا پینا، سونا، مذہب اور سیکس انسان کے انتہائی ذاتی معاملات ہیں جن کو ٹچ کرنا اور اس مد میں ہراس کرنا شدید جرم ہونا چاہیے۔ باپ اور بھائی نے بھلے محلے کی کوئی آنٹی اور علاقے کی کوئی گدی نہ چھوڑی ہو، لیکن اس کو اپنے گھر کی خواتین پر مکمل کنٹرول چاہیے۔ جبکہ حقیقت اس کے بالکل الٹ ہے۔ اگر آپ آج کسی کے بہن بیٹی کے ساتھ سیٹ ہو تو بھائی آپ کی بہن بیٹی بھی کسی کے ساتھ سیٹ ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ جب آپ کسی اور محلے میں ڈیٹ مارنے جاتے ہو تو کسی اور محلے کے لڑکے آپ کے محلے میں آپ کے گھر میں ڈیٹ مار رہے ہوتے ہیں۔ اتنی پابندیاں، جبر، گھٹن، خوف اور شدت طلب کی وجہ سے لڑکے اور لڑکیاں نفسیاتی مریض بنتے جا رہے ہیں۔ اب ایسے میں اگر وہ سڑکوں پر نہ نکلیں تو کیا کسی باغ میں برقع اوڑھ کر اکیلے بیٹھے امب چوپیں؟ کسی چوک میں یوں موٹر سائیکل پر بیٹھ کر یہ حرکت کرنا بالکل غلط اور گھٹیا ہے، لیکن ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ ان وجوہات کو بھی زیر بحث لانا اور سوچنا چاہیے۔ اور کچھ نہیں میاں، تو آؤ مجھ زنی پر ہی اتفاق کر لیں۔